الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت ہم لوگ جو باتیں سنیں گے وہ احرام اور حج کے متعلق وہ باتیں ہیں جو نہ کرنے کی ہیں۔ آپ نے صبح سے عمرے کا طریقہ اور حج کا طریقہ کہ یہ کام اس طرح کرنے ہیں یہ سنا ہے۔ اب جو ہم سن رہے ہیں وہ نہ کرنے کے کام ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ ان باتوں کو سنتے سنتے درمیان سے اکتا جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب سنیں تو یاد بھی رہ جاوے، لیکن سننے کا فائدہ ضرور ہے۔ ایک مرتبہ اگر یہ بات کان سے گزری تو اتنا یاد آئے گا کہ ایسا کام نہ کرنے کے لیے شریعت نے کہا ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ کبھی خدا نخواستہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاوے، فوراً ہم کسی اہل علم سے مل کر یا فون پر یا واٹس ایپ پر جو بھی طریقہ ہو وہ ہماری غلطی بتلا کر اس پر کیا جرمانہ آتا ہے معلوم کر کے اس جرمانے کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوگا۔ دیکھیے، نیت یہ کریں کہ جتنی باتیں ہم سنیں گے بچنے کی باتوں سے بچیں گے۔ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حج اور عمرے میں کرنے کی جو چیزیں بتلائی تھی، اسی اللہ اور رسول نے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہوتا ہے وہ ہونے دو، اللہ نے مال دیا ہے، مال سے دم یا صدقہ وغیرہ ادا کریں گے اور نکل جائیں گے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس بل بوتے پر کہ میرے پاس مال ہے اور اس مال سے میں صدقہ اور دم دے دوں گا، اس لیے وہ شخص غلطیاں کر رہا ہے، غلطیوں سے نہیں بچتا، وہ سخت گنہگار ہے اور ایسے شخص کا حج مبرور نہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، سمجھنے کی چیز ہے، روکنے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہم اپنے دل اور دماغ میں یہ چیز بٹھائے ہیں اگر کہ غلطیاں کر لو، اس پر اتنا دھیان مت دو اور اخیر میں ہم دم اور صدقہ دے کر نکل جائیں گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے روکی ہوئی حد سے نکل جانے کی بات ہے، یعنی ہم حدود پار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہاں ایک لفظ بولا جائے گا جنایت۔ احکام حج کی خلاف ورزی کرنے کے لیے یا واجبات میں سے کسی واجب کے چھوڑنے پر یا جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے اس کے کرنے پر جو غلطی ہوتی ہے اس کو فقہ کی زبان میں، فقہ کی مسائل کی اصطلاح اور مسائل کی بھاشا میں جنایت کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہیں گے غلطی، جنایت۔ اور اس جنایت کے ہونے پر اس پر جو جرمانہ دیا جائے گا تو اس میں بعض مرتبہ ایک لفظ بولا جائے گا دم، بعض مرتبہ بدنا،
اور بعض مرتبہ صدقہ، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. تو اب میں جب بھی جنایت بولوں گا تو سمجھائیں گے کہ حج میں ہونے والی غلطی یا جن چیزوں سے روک دیا ہے اس میں سے ہم نے کسی چیز کا ارتکاب کر لیا یا واجب میں سے کسی واجب کو چھوڑا وغیرہ، تو ایسے کو جنایت. دیکھو پہلی قسم یہ کہ جن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے اس کو سنتے ہیں. وہ 8 چیزیں ہیں. پہلے سرسری سنیں گے، پھر ہر ایک کو تھوڑا تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جو بچنے کی چیزیں ہیں اس میں سے نمبر 1 کہ خوشبو کا استعمال کرنا نہیں ہے. چاہے عورت ہو یا مرد ہو، احرام کی حالت میں ہمیں خوشبو استعمال نہیں کرنی ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ حالت احرام میں ہم خوشبو اپنے قریب نہ رکھیں. نمبر 2، مرد کو بدن کی ہیئت پر سلا ہوا یا بدن کی ہیئت پر بنا ہوا یا بدن کی ہیئت پر چپکایا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے. نمبر 3، مردوں کو سر اور چہرہ نہیں ڈھانکنا ہے اور عورتوں کو صرف چہرہ نہیں ڈھانکنا ہے، منع ہے. مرد چہرہ اور سر نہیں ڈھانکے گا، عورت چہرہ نہیں ڈھانکے گی. نمبر 4، جسم کے کسی بھی حصے کے بال دور کرنا منع ہے، کوئی بھی حصہ ہو، آگے تفصیل آئے گی. نمبر 5، ناخن کاٹنا منع ہے. یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں. نمبر 6، اپنے بدن سے یا اپنے کپڑوں سے جوں کو مارنا یا جوں کو الگ کرنا منع ہے. نمبر 7، جماع یعنی ہم بستری صحبت کرنا منع ہے. اسی طرح شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا شہوت کے ساتھ بیوی سے لپٹ جانا یہ بھی منع ہے. نمبر 8، خشکی کا شکار کرنا منع ہے. اب اس ترتیب کو آپ نے سنا تو ایک اصول یاد رکھو، ایک قانون اور لا یاد رکھو اسلامی. وہ یہ کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے کوئی آدمی اس کو بھول سے کرے تو بھی جرم ہے، یاد ہوتے ہوئے کرے تو بھی جرم ہے، مسئلہ معلوم تھا کیا، معلوم نہیں تھا تب کیا تب بھی جرم ہے، سوتے ہوئے کرے، ہوش میں کرے، بے ہوشی میں کرے تو بھی جرم ہے، کرنے والا غریب ہے تو بھی جرم ہے اور کرنے والا امیر ہے، ادا کرنے کے لیے اس کے پاس مالیت ہے تو بھی جرم ہے. ہر حالت میں یہ غلطی ہے، یہ جنایت ہے. ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اس میں سے کوئی چیز کر لی تو اتنا ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن جرم تو جرم ہے ہی. اور کسی کو عذر کوئی نہیں تھا، بغیر عذر کے کیا ہے تو گناہ بھی ہے اور جرم بھی اپنی جگہ ہے. یہاں اس کو اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنی ہے اور جرم پر شریعت جو چیز دینے کے لیے کہتی ہے، دم یا بدنہ یا صدقہ، وہ دینا پڑے گا. اب جو بھی جنایت ہو جاوے اس پر شریعت جو دینے کے لیے کہے، دم یا صدقہ وغیرہ، تو اس کو فی الفور ادا کرنا بہتر ہے، اچھا یہی ہے. لیکن مال کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے ادا کرنے میں دیری ہو جاوے تو بھی گنجائش ہے. لیکن موت سے پہلے اس کو ادا کرے یا موت سے پہلے وصیت ضرور کرے. اور اگر وصیت نہیں کرتے، مرنے کے بعد ورثہ میں سے کسی نے ان کے اس جو چیزیں ادا کرنی تھی ان کو ادا کر دی، تو علماء نے لکھا ہے اللہ کے ذات سے امید کی جاوے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم کے حساب میں اس کو شمار کر لیویں گے. اب آپ نے لفظ دم سنا تو دم کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی یوں کہا جائے کہ دم دینا پڑے گا یا دم لازم ہو گیا تو یاد رکھیں ایک بکرا یا بکری، ایک مینڈھا یا مینڈھی یا بڑے جانور، اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ، ان میں سے دیویں گے تو دم ادا ہوگا. اور ان سب جانوروں میں
یہ شرائط ہیں کہ وہ جانور قربانی کے طرز پر، قربانی کے شرائط کے مطابق ہو، یعنی 1 سال کا مکمل ہو اور عیب سے خالی ہو۔ دم کا یہ مطلب ہے، واپس بتلاتا ہوں۔ دم کا مطلب جہاں بھی بولا جائے کہ آپ کے ذمے دم آیا، دم دینا ہے، تو ایک بکرا دے دے یا بکری ذبح کریں، یا مینڈا ذبح کرے یا مینڈی ذبح کرے، یا بڑے جانور کے 7ویں حصے میں لے وے، چاہے وہ اونٹ ہو یا گائے ہو۔ جہاں بھی لفظ بدنہ بولا جائے گا اس سے مراد پورا ایک اونٹ یا پوری ایک گائے سالم ذبح کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ بدنہ 2 جنایات پر آتا ہے، اس میں سے ایک جنایت ہے کہ اگر کوئی حیض کی حالت میں طواف زیارت کرے، یا نفاس کی حالت میں طواف زیارت کرے، یا ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرے، اس صورت میں بدنہ ذمے میں آتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ آگے آئے گی۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص وقوف عرفہ کے بعد حلق یا قصر اور طواف زیارت سے پہلے جماع یعنی ہم بستری کرے، وقوف عرفہ ہو گیا، ابھی حلق یا قصر اور طواف زیارت باقی ہے، اس سے پہلے بیوی سے ہم بستری کیا، تو اس صورت میں بھی بدنہ آئے گا۔ بس یہ 2 ایسے جنایات ہیں جس میں بدنہ آتا ہے۔ نمبر 3، جہاں بھی لفظ صدقہ بولا جائے اور محض صدقہ کہا جائے تو وہاں صدقہ فطر مراد ہوگا، یعنی 1.25 کلو گیہوں یا 1.25 کلو گیہوں کی قیمت۔ اور اگر صدقے کے ساتھ وہاں یہ چیز لکھی ہے کہ صدقے میں یہ دے دو تو وہی مراد ہوگی۔ اور اگر یوں ہے کہ اپنے جی سے مٹھی بھر گیہوں یا 2 مٹھی گیہوں یا 1 آدھ روٹی یا چند کھجور دے دو تو وہی مراد ہوگا۔ جہاں محض صدقہ ہوگا تو اس سے صدقہ فطر مراد ہے۔ اب اس سے پہلے ہم نے سنا اگر کسی نے عذر میں کوئی جنایت کی، عذر سے مراد سخت گرمی ہے، شدید بخار، شدید ٹھنڈی، سر کی جوئیں جو تکلیف دینے والی ہیں، ان آزار کی وجہ سے۔ لیکن اس میں کبھی کوئی عذر پیش آوے تو کسی ماہر مفتی سے اپنا ربط کریں اور فیصلہ کریں۔ اگر ایسی صورت میں کسی انسان نے اس عذر کی وجہ سے بال منڈایا، یا کبھی کپڑا پہننے کی ضرورت پڑی، یا سر پر خوشبو والی دوائی کی ضرورت پڑی، تو اس صورت میں شریعت نے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے۔ مثلا مجبوری کی وجہ سے اس نے ان چیزوں کو کر لیا ہے تو یا تو دم دے، یا 3 دن کے روزے رکھے، یا 6 مسکینوں میں سے ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار گیہوں یا گیہوں کی قیمت دے دے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جس بیچارے کو عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے، اور شریعت اس مجبوری کو مانتی ہے اور اس سے یہ جنایت ہو گئی ہے تو کی بات ہے، ورنہ بغیر عذر کے صرف دم آوے گا۔ یہ 3 چیزوں میں سے اس کو اختیار نہیں ہے۔ اب جو 8 نمبرات ہم نے سنے تھے اس کو تھوڑی تفصیل سے سنتے ہیں۔ بدن پر خوشبو استعمال کرنے کا مسئلہ۔ اگر کسی نے اپنے بدن کے بڑے عضو پر، شریعت نے بڑا عضو کس کو کہا ہے؟ بڑا عضو، بڑا پارٹ، سر، ہتھیلی، چہرہ، پنڈلی، پنڈلی یعنی مانڈی، ران یعنی مانڈی، پنڈلی یعنی گھٹنے سے نیچے کا حصہ، ان میں سے کسی عضو پر، ہتھیلی بھی بڑا عضو ہے، کسی عضو پر خوشبو لگائی، خوشبو لگا کر چاہے فوراً اس نے دھو ڈالا ہو، اس کے ذمہ دم آوے گا کیونکہ عضو بڑا ہے۔ اور اگر اس نے چھوٹے عضو پر خوشبو لگائی، مثلا ناک پر، مونچھ میں، انگلی پر، چھوٹا عضو ہے، اور عضو اس پر خوشبو لگا کر فوراً دھو ڈالا تو اس کے ذمہ ایک صدقہ فطر واجب ہے۔ حجر اسود
محرم کے لیے آپ نے صبح سنا ہوگا احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے نہ جاویں. کیوں؟ عموماً حجر اسود پر خوشبو لگائی جاتی ہے. اگر کوئی احرام کی حالت میں حجر اسود پر جاوے اور لگی ہوئی اس خوشبو ہی کی حالت میں اس نے حجر اسود کا بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد اس کے ہاتھوں اور چہرے کی حالت یہ ہے کہ اس پر خوشبو زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کے ذمے دم آوے گا، اور اگر خوشبو کم لگی ہے تو صدقہ فطر اس کے ذمے لازم ہوگا. اگر کسی نے سر پر یا داڑھی میں خضاب کے طور پر یا ٹھنڈک کے لیے مہندی لگائی، پورے سر پر یا سر کے چوتھائی حصے پر، پوری داڑھی پر یا پوری داڑھی کے چوتھے حصے پر اس نے مہندی لگائی، تو اس مہندی کے لگانے پر اس کے ذمے ایک دم آوے گا. جبکہ اس نے مہندی پتلی لگائی ہو، اور اگر اس نے مہندی کا لیپ گاڑھا لگایا ہے تو اس کے ذمے 2 دم آویں گے. ایک دم تو خوشبو والا اور ایک دم سر کے ڈھانکنے کی وجہ سے اور چہرے کے ڈھانکنے کی وجہ سے. تو احرام کی حالت میں ہم خضاب کے پیچھے ہی نہ پڑے اور ٹھنڈک کے لیے بھی مہندی استعمال نہ کریں. اگر کسی نے، اچھا یہ بھی جو مسئلہ ہم نے سنا یہ مرد کا تھا. عورت اگر سر پر مہندی لگائے، وہ پتلی لگائے کہ گاڑھی لگائے، ایک دم آوے گا، 2 دم نہیں آویں گے. کیوں؟ عورت حالت احرام میں سر ڈھانک سکتی ہے، ڈھانکنا ہے، تو وہاں جو دم آ رہا ہے صرف خوشبو کی وجہ سے آ رہا ہے. اگر کسی نے پوری ہتھیلی پر مہندی لگائی، ہتھیلی پر مہندی لگا، کیوں ابھی ہم نے سنا ہتھیلی بڑا عضو ہے، ہتھیلی پر مہندی لگائے، مہندی خوشبو والی چیز ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہندی کی خوشبو ہمیں سن نہیں ہوتی، برداشت نہیں ہوتی. وہ مہندی کی خوشبو کو بدبو سے تعبیر کرتے ہیں. وہ انسان کی اپنی ذاتی رائے الگ ہے. شریعت نے کہا کہ مہندی خوشبو کی چیز ہے، تو مہندی ہتھیلی پر استعمال کرنے سے خوشبو استعمال کرنے جیسا ہے، اس لیے اس کے ذمے دم آوے گا. کوئی شخص پان میں خوشبو والی تمباکو کھاوے احرام کی حالت میں، یا اس میں الائچی ڈال کر کھائے، تو محرم کے لیے مکروہ ہے، اچھا کام اس نے نہیں کیا. لیکن بعض فقہ کی کتابوں میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایسے شخص کے ذمے دم آوے گا. اس لیے احتیاط ضروری ہے کہ پان میں ہم خوشبو والی تمباکو یا الائچی یا اور کوئی خوشبو کی چیز استعمال نہ کریں. اگر کسی نے احرام کی حالت میں خوشبو والا سرما لگایا، اگر سرما 1 یا 2 بار لگایا تو صدقہ دینا ہوگا، اور 2 بار سے زیادہ لگایا تو دم لازم ہوگا. کب؟ جبکہ اس سرمے میں خوشبو ہو. عامتاً ہمارے یہاں جو سرمے ملتے ہیں اس میں کافور ملا ہوتا ہے، اور کافور خوشبو والی چیز ہے، تو دم آوے گا. اور اگر اس نے سرما ایسا لگایا ہے کہ جس میں خوشبو نہیں ہے تو اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں، دم صدقہ کچھ نہیں آوے گا. حاجی لوگ احرام کی حالت میں جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گھر پر لوگ استقبال کے لیے یا اسٹیشن پر، پھر چاہے یہاں ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچے یا وہاں بمبئی ایئرپورٹ پر، بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ حاجی کا پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، پھولوں کا ہار ڈالنا وغیرہ. تو پھولوں کا ہار ڈالنا یہ مکروہ ہے. عام طور پر حاجی لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. تو حاجیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پھولوں کا ہار ڈال کر نہ لیویں، اور ڈالنے والوں کو بھی رکنا چاہیے، مکروہ ہے یہ. خوشبودار پھل اور خوشبودار پھول کو جان بوجھ کر سونگھنا، خوشبو لینے کے لیے جان بوجھ کر سونگھنا مکروہ ہے. لیکن خوشبودار پھل پھول سونگھنے یا پھولوں کا ہار ڈالنا، اس سے ذمے میں کچھ لازم نہیں ہوگا. اگر کسی شخص نے چند اعضاء یعنی 1 2 3 عضو اور پارٹ کو تھوڑی تھوڑی خوشبو لگائی، اور ہم ان چند پارٹوں، مثلا ہاتھ پر پوری نہیں، تھوڑی، چہرے پر تھوڑی، سر پر تھوڑی، اب اس تھوڑی تھوڑی خوشبو کو اگر ہم ملائیں گے، اندازہ لگائیں گے تو ایک بڑے عضو کے برابر یہ خوشبو ہو جاتی ہے، تو ایسے محرم کے ذمے دم لازم ہو جاوے گا. اب کپڑے میں خوشبو استعمال کرنے کے مسائل.
اگر کسی نے کپڑے میں خوشبو لگائی، اب وہ خوشبو ایک بالشت یعنی ایک اینٹ چوڑی اور ایک اینٹ لمبی، ایک بائے ایک بالشت کے حساب سے اس سے کم خوشبو لگائی ہے اور وہ خوشبو تھوڑی ہے، یا اس نے ایک بالشت کے اندر، ایک بالشت کے باہر لگائی کم لگائی، ایک بالشت کے اندر لگائی زیادہ لگائی، تو اس صورت میں یہ خوشبو لگا ہوا کپڑا اس نے سارے دن یا ساری رات، اب جہاں بھی سارا دن ساری رات پورا دن پوری رات ایسی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ایسا کام دن کے سٹارٹ پر کرے اور دن کے اختتام پر ختم کرے، یا رات کے سٹارٹ پر کرے رات کے اختتام پر بند کرے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس لیے آسانی کے لیے مفتی شبیر احمد قاسمی دامت برکاتہم نے 12 گھنٹے کا وقت بتلایا ہے۔ اگر 12 گھنٹے اس نے ایسا کپڑا استعمال کیا تو اس کے ذمہ دم لازم آئے گا۔ اگر خوشبو تھوڑی تھی تو اس میں صدقہ فطر لازم آئے گا۔ کھانے کی چیز میں اگر کسی نے خوشبو ملائی اور کھانے میں وہ خوشبو پکائی گئی، جیسے زعفران پکایا گیا یا الائچی یا کوئی اور مسالہ خوشبو والا، اور وہ کھانے میں پک گیا ہے اور اس کے بعد ہم کھا رہے ہیں، چاہے کھاتے وقت خوشبو آوے، ایسے کے ذمے کچھ لازم نہیں آوے گا۔ یہ چیز اچھی طرح یاد رکھے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خوشبو پکی ہوئی ہے، کھا لے میں کھاتے وقت اگرچہ خوشبو آ رہی ہے، اس سے محرم کے ذمے کچھ لازم نہیں ہوگا۔ دوسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں میں خوشبو ملائی گئی ہے لیکن پکایا نہیں گیا، مثلا اچار میں کوئی خوشبو ڈال دی گئی، کوئی خوشبو والا مسالہ یا کوئی خوشبو والی اور چیز، اس کو پکایا نہیں گیا ہے اور محرم نے اس کو کھا لیا اور کھایا زیادہ مقدار میں تو دم آئے گا، اور کم مقدار میں کھایا ہے تو دم نہیں آئے گا، صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اگر کسی نے خالص خوشبو، ابھی تک ہم نے خوشبو کے ملانے کی بات سنی کہ کھانے میں خوشبو ملانا، اچار میں خوشبو ملانا، پان میں، اگر کسی نے خالص خوشبو چبائی، مثلا زعفران اس نے چبائی اور منہ بھر کر زعفران اس نے چبا لی، تو ایسی صورت میں اس بندے کے ذمے دم لازم ہوگا۔ اگر وہ زعفران منہ کے اکثر حصے میں لگی ہوئی ہے، اگر وہ زعفران یا وہ خوشبو کی چیز اکثر منہ کے حصے میں نہیں لگی تو اس کے ذمے صدقہ فطر ہے۔ بند بوتلیں چاہے وہ سوڈے کی ہوں، پانی کی ہوں یا شربت کی ہوں، اگر وہ خوشبو کے بغیر ہیں پی سکتے ہیں، اس میں اگر خوشبو ہے تو پینا منع ہے، پی نہیں سکتے۔ اب پینا منع ہے، کسی نے پی لیا پھر دیکھا جائے گا، خوشبو زیادہ تھی دم آئے گا، خوشبو کم تھی صدقہ فطر آئے گا۔ اس لیے ہم اس چکر میں پڑے بغیر ہم احرام کی حالت میں نفس پانی پینے کو ترجیح دیں، خوشبو والی کوئی بھی چیز آوے تو اس سے احتیاط کریں۔ اوپر جس کپڑے میں خوشبو لگی، اسی طرح اگر بستر پر خوشبو لگی ہے اور وہی حساب ہے جو اوپر بتلایا ہے، ایک بالش سے زیادہ یا کم والا، تو اسی کے حساب سے یہاں بھی مسئلہ ہے۔ نمبر 2، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ دیکھو سلے ہوئے کپڑے پہننے کا مطلب کیا ہے؟ بدن کی حالت پر سلا ہوا۔ ہمارا سر گول ہے، اب ٹوپی جو بنتی ہے وہ بدن کی حالت پر بنی، گول ٹوپی سی کر یا گول ٹوپی بن کر یا چپکا کر، تو یہ منع ہے۔ اسی طرح بنا ہوا بنیان یا سلی ہوئی بنڈی بدن کی حالت پر ہے، ہمارا چیسٹ سینہ چوڑا ہے، ہمارے آستین تو بنڈی میں یا بنیان میں، یہ بدن کی حالت میں سمجھا رہا ہوں، اس حالت پر۔ اسی طرح نیکر بدن کی حالت پر ہے، اسی طرح یہ جبہ ہو یا کرتا ہو یا جاکٹ ہو یا شیروانی ہو، یہ سب بدن کی، یا رین کوٹ ہو، یہ بدن کی حالت پر چپکا کر بنائے یا بن کر بنائے ہوئے یا سی کر بنائے۔ اسی طرح بدن کی حالت پر بنائی ہوئی ازار، پینٹ، نائٹی، یہ سب پہننا منع ہے۔ اب محرم مرد ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے، وہ جو پہنے گا نیچے ایک لنگی اور اوپر ایک چادر۔ ہاں، لنگی میں اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ اگر کسی کو بغیر سلی ہوئی لنگی، بغیر سلی ہوئی کا مطلب لنگی کا کپڑا کہ جس کے دو کنارے دو پارٹ آپس میں ملاتے ہیں، سیتے ہیں اور اس کو گول بناتے ہیں، یہ سینے کا مطلب۔
اگر کسی کو اپنے سطر کھلنے کا اندیشہ ہے اور وہ اس حالت میں سی کر لیتا ہے تو ایسا سی کر لینا خلاف اولا ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن اس نے اگر ایسا پہن لیا ہے اس کی گنجائش ہے دم آوے گا نہیں اس کے ذمے۔ اگر کسی بندے نے احرام ہی کی حالت، اب یہ سلے ہوئے کپڑے پہننا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے پہن لیا، اب اس کپڑوں میں سے کوئی بھی پارٹ اس نے پہنا، بعض مرتبہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو ہم کو لوگوں کو سمجھانا بھی آسان ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پر سب کچھ کیا لیکن نکر نکالنا بھول گیا، اب بھولا، اسی حالت میں وہ 12 گھنٹے اگر اس نے گزارے ہیں دم آوے گا۔ 12 گھنٹے سے پہلے 1 گھنٹے کے اوپر اگر اس کو یاد آئے اس نے اتارا، صدقہ فطر لازم ہوگا 12 گھنٹے کے اندر، اور 1 گھنٹے کے اندر اتارا تو چند مٹھی گیہوں یا کچھ روپیے صدقہ کر دیوے۔ اسی طرح اگر کسی نے، دیکھو کپڑے سلے ہوئے پہننا ممنوع ہے، یعنی اس میں ہاتھ ڈالنا وغیرہ، اگر کسی نے جاکٹ وغیرہ رکھا ہے لیکن ہاتھ نہیں ڈالے، جیسے چادر اوڑھتا ہے ایسا اوڑھ کر رکھا ہے اس نے، شال اوڑھتا ہے ایسا، کرتا یا کوئی جاکٹ وغیرہ ایسا اوڑھا ہے، ہاتھ وغیرہ نہیں ڈالے، تو یہ پہننے میں شامل نہیں ہے، یہ اس کو پہننا نہیں کہا جائے گا۔ موزے، بوٹ، اس کا پہننا منع ہے۔ مردوں کے لیے اپنے قدم کی اوپر ابھری ہوئی ہڈی اس کو چھپانا منع ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ محرم حالت احرام میں ہوائی چپل کا مطلب ہمارے یہاں سلیپر اس کو کہتے ہیں، وہ پہن لے وے۔ بوٹ پہنتا ہے یا موزے پہنتا ہے تو اس صورت میں وہی ابھی پیچھے ہم نے مسئلہ سنا کہ اگر 12 گھنٹے اس نے پہنے رکھا تو دم لازم آوے گا، 12 گھنٹے سے پہلے اتار دیا تو صدقہ فطر اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ سر یا چہرہ ڈھانپنے کی جنایت، اگر مرد نے اپنا سر اور چہرہ ڈھانپے رکھا یا صرف سر ڈھانپے رکھا یا صرف چہرہ ڈھانپے رکھا، کتنے دیر؟ ڈھانپے رکھنے کا مطلب کوئی چپکا کر کپڑا ڈال دیا اس نے یا سر پر ٹوپی پہن لی گرمی سے بچنے وغیرہ کے لیے، تو وہی 12 گھنٹے اگر پورے ہو جاتے ہیں تو دم دینا لازم ہوگا۔ 12 گھنٹے کے اندر، اب میں 12 گھنٹے بول رہا ہوں، وہ اس کا مطلب یہی ہے 1 دن یا 1 رات یا آدھا دن آدھا رات، دونوں ملا کر 12 گھنٹے۔ بہرحال تو اتنے دیر، پورا اتنا وقت گزر گیا تو دم دینا لازم ہوگا۔ 12 گھنٹے کے اندر اگر وہ اتارتا ہے تو صدقہ فطر اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ عورت نے اپنا چہرہ ڈھانک کے رکھا، چہرہ ڈھانکنے کا مطلب ابھی صبح آپ کو بتلایا ہوگا کہ احرام کی حالت میں عورت کیپ استعمال کرے اور کیپ پر اپنی اوڑھنی ڈالے۔ اب بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوگا کہ ہوا سے وہ چہرے پر نقاب کی جو جالی ہے وہ لگتی رہے گی، دیکھو وہ لگنا الگ ہے اور مستقل ڈھانک کر چہرے کو چپکا کر کوئی چیز رکھنا الگ ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً لگتی رہے اس سے کچھ نہیں ہے، اس کو ہم ہٹاتے رہیں گے۔ مستقل جیسے آج کل عورتیں، لڑکیاں اپنا چہرہ بند کرنے کے لیے جو اوڑھنی یا رومال باندھتی ہیں تو وہ چہرے سے پورا چپک جاتا ہے وہ شکل، اگر عورت نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تو اب یہی دیکھا جائے گا کہ وقت کتنا ہے۔ وقت اگر پورے 12 گھنٹے اس نے ایسا رکھا تو دم لازم ہوگا، اور اس کے اندر اتار دیا تو صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اگر کوئی بندہ سلا ہوا کپڑا اپنے بدن پر رکھا، 12 گھنٹے ہو گئے، ایک دم دے دیا لیکن کپڑا اتارا نہیں، واپس کپڑا پہن کر وقت جاری ہے، اور دوسرے 12 گھنٹے ہو گئے یا 12 گھنٹے دوسرے ہونے کے پہلے اتارا، اگر 12 گھنٹے ہوئے تو صدقہ دم واپس آوے گا دوسرا، اس سے پہلے اتارا تو دوسرا صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اور اگر کسی نے ایسا نہیں، کسی نے کپڑا پہن رکھا تھا، 12 کے 24 گھنٹے ہو گئے، اس کے بعد ایک ہی دم دینا لازم ہوگا۔ یہ دونوں مسئلے الگ الگ سمجھ میں آئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ 12 گھنٹے ہونے پر ایک دم دے دیا، پھر واپس سلا ہوا کپڑا پہنے ہی رکھا ہے، اتارا نہیں ابھی، پھر کتنا ہوا وقت؟ واپس 12 گھنٹے ہوئے تو دوسرا دم آوے گا، 12 گھنٹے کے اندر ہے تو صدقہ فطر لازم ہوگا۔ اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ اس نے کپڑا پہنا رکھا اور 12 گھنٹے گزر گئے، بلکہ 24 گھنٹے گزر گئے، تو اس کے بعد 2 دم نہیں آئیں گے، ایک ہی دم اس کے ذمہ لازم ہوگا۔
یہی کہ پورا سر چھپانے کا جو حکم ہے، سر کا چوتھائی حصہ چھپانے کا بھی یہی حکم ہے، چہرے کا چوتھائی حصہ چھپانے کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ چوتھائی حصہ شریعت نے پورے سر اور پورے عضو کے حکم میں رکھا ہے۔ بال منڈوانے کا مسئلہ، اگر کوئی شخص اپنے چوتھائی سر یا چوتھائی داڑھی کو کینچی سے کاٹتا ہے یا مشین سے کترتا ہے یا استرے سے صاف کرتا ہے یا کسی کریم اور پاؤڈر سے اڑاتا ہے یا اکھیڑتا ہے، بال نکالنے کی جو بھی شکل وہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ چوتھائی یا چوتھائی سے زائد کر لیا تو اس کے ذمے ایک دم لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک شخص نے ایک اپنی پوری بغل منڈوا دی، اس کو پھر یاد آیا حالت احرام میں ہوں، دم لازم ہو گیا، یا اپنی مونچھ منڈوا لی، زیر ناف منڈوا لی، یا گردن کے بال صاف کر لیے، اس کے ذمے دم لازم ہوگا۔ تو اس سے احتیاط ضروری ہے۔ اس کا بہتر طریقہ کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے ہم پورے ناخن کاٹ لیویں، اپنے مونچھ کو پست کر لیویں، اپنے بغل کے بال منڈوا لیویں، ناف کے نیچے والے بال منڈوا لیویں، اور پھر ہم احرام کا غسل کریں۔ تو احرام میں داخل ہونے سے پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جاویں۔ یہ مسائل انشاءاللہ ہمارے درپیش آئیں گے ہی نہیں۔ اگر کسی نے دو یا تین بال منڈوائے یا کترے یا اس کو اکھیڑے تو ایک مٹھی گیہوں یا روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرے، اور 3 سے زائد بال اس نے منڈوائے ہیں تو صدقہ فطر۔ اب یہ 3 سے زائد بال کہاں تک؟ چوتھائی سے کم تک۔ اگر محرم نے از خود اپنے کسی فعل کے بغیر، یعنی خود نے کچھ کیا نہیں، آٹومیٹک بال اس کے گر گئے، مثلا کسی چیز سے دھکا لگنے کی وجہ سے اس کے بال نکلے، یا شریعت نے جس کام کا اس کو مکلف بنایا، مثلا وضو کرتے کرتے اس کے بال گرے، اب 2-3 بال گرتے ہیں تو ایک مٹھی صدقہ کافی ہے۔ ایک محرم نے دوسرے محرم، دونوں حالت احرام میں ہیں اور احرام ابھی اترا نہیں ہے، احرام اترنے سے پہلے ایک نے دوسرے کا سر منڈایا، تو جس نے منڈانے کا کام کیا اس کے ذمے صدقہ ہے، اور جس کا سر منڈایا گیا اس کے ذمے دم لازم ہے۔ یہ کب؟ قربانی کے بعد جو حلق کرتے ہیں وہ نہیں، اس سے پہلے۔ ناخن کاٹنے کا مسئلہ، اگر کسی بندے نے احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ کے 10 اور پیر کے 10 پورے 20 ناخن کاٹے ایک مجلس میں، اس کے ذمے ایک دم لازم ہے، اور ایک مجلس میں ایک ہاتھ ایک پیر کے ناخن کاٹے ایک دم لازم ہے۔ اور اگر ایک مجلس میں ہاتھ کے 5 نہیں 4 ناخن کاٹتا ہے، ہر ناخن کے بدلے ایک صدقہ فطر ہے۔ یہی حال پیر کے ناخنوں کا ہے کہ پیر کے ناخن 4 کاٹے، ایک پیر کے 4، تو ہر ناخن کے بدلے ایک صدقہ فطر ہوگا۔ اگر کسی بندے نے ایک جوں ماری یا جوں مارنے کے لیے کپڑا دھوپ میں ڈال دیا تاکہ جوئیں مر جائیں، یا جوئیں مارنے کے لیے کپڑا دھویا، دیکھو ہر کام میں اس کی نیت کو دخل ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جوں مارنے کے لیے، تو اس وقت ہر جوں کے عوض ایک روٹی کا ٹکڑا اور 2 جوں کے عوض ایک مٹھی گیہوں دے دے، اور 3 سے زیادہ جوں ہیں تو 1.25 کلو گیہوں یعنی ایک صدقہ فطر دے دے۔ اگر کپڑا دھوپ میں ڈالا یا کپڑا دھویا اور آٹومیٹک جوں مر گئی، دھوپ میں ڈالنے یا کپڑا دھونے کے وقت یہ نیت نہیں تھی جوں مارنا، نیت نہیں تھی، اور جوں مر گئی تو اس کے ذمے کچھ واجب نہیں ہے۔ اپنے بدن کی جوں کو کسی دوسرے کو حکم دینا کہ اس کو پکڑ اور مار، یا پکڑ کر زمین پر زندہ ڈال دینا، ان سب صورتوں میں جزا واجب ہو جاوے گی جو اوپر آوی۔ ایک ہے تو روٹی کا ٹکڑا، 2 ہیں تو ایک مٹھی گیہوں، 3 سے زیادہ ہیں تو 1.25 کلو گیہوں۔ 7ویں چیز ہم نے وہاں سنی تھی اوپر کہ بیوی سے ہم بستری، بوس و کنار اور بیوی سے شہوت کے ساتھ لپٹنا یہ منع ہے،
دیکھیے یہاں اب یہ بات تو بظاہر کچھ حیا کو لیے ہوئے ہے، لیکن ہم ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حج کو یاد کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے احرام میں داخل ہونے سے پہلے حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں حج میں ساتھ میں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں داخل ہونے سے پہلے تمام بیویوں سے صحبت کی، پھر غسل کیا اور احرام میں داخل ہو گئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام سے نکلے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. اللہ نے جن کو قوت اور طاقت سے نوازا ہے ان لوگوں کے لیے نبی کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام سے موقع ملے تو فارغ ہو جاوے، تاکہ بعد میں الجھن نہ رہیں اور ایسی کسی چیز کا شکار ہم نہ کریں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. دیکھو کسی عورت یا مرد کا شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، اس سے دم لازم ہوتا ہے، چاہے بندے کی منی نکلے یا نہ نکلے. شہوت کے ساتھ ہاتھ لگائے یا شہوت کے ساتھ بوسہ لیوے تو دم لازم ہوگا. اگر کوئی بندہ وقوف عرفہ سے پہلے، یہ مسئلہ ذرا احتیاط سے سنیں، وقوف عرفہ سے پہلے احرام میں داخل ہونے کے بعد کوئی جماع کر لیتا ہے، بیوی سے صحبت ہم بستری کرتا ہے، وقوف عرفہ بھی ہوا نہیں ہے، تو اس بندے کا حج فاسد ہو جاوے گا. اب اس سال اس کے اس حج کے اعادے کی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی. وہ اب دوسرے حاجیوں کی طرح حج کے افعال کرتا رہے، حج کے افعال بیچ میں سے چھوڑے، یہ جائز نہیں ہے. اب آئندہ سال اس حج کی قضا اس کے ذمہ واجب ہے، جبکہ یہ اس کا حج فرض ہو یا یہ نفل حج کر رہا ہو. کیوں؟ نفل حج شروع کرنے سے پہلے نفل ہے، لیکن ایک مرتبہ ہم احناف کے یہاں نفل عبادت ہم نے شروع کی تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. اگر کسی کو حالت احرام میں احتلام ہو جائے، اس سے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، احرام نہیں ٹوٹتا ہے. وقوف عرفہ کے بعد طواف زیارت سے پہلے اور حلق سے پہلے وقوف عرفہ ہو گیا، اب طواف زیارت باقی ہے، حلق باقی ہے. اس کے بیچ کوئی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، مسئلہ گزرا پیچھے، اس کے ذمہ بدنہ لازم ہوگا، یعنی ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کرنی ضروری ہے. تیسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص حلق یا قصر کے وقوف عرفہ ہوا، حلق ہوا، قصر ہوا، طواف زیارت باقی ہے، حلق اور قصر کے بعد طواف زیارت سے پہلے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس صورت میں اس کے ذمہ ایک بکری دم میں لازم ہوگی. لیکن بعض فقہا کے یہاں اس شکل نہ آوے گا، بعض فقہا کے یہاں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. چوتھا مسئلہ، اگر کسی بندے نے طواف زیارت ہوئی، حلق قصر بھی ہوا، وقوف عرفہ ہوا، حلق قصر ہوا، طواف زیارت ہوئی، نہیں طواف زیارت ہوئی اور وقوف عرفہ بھی ہوا ہے، حلق باقی ہے، اس سے پہلے اگر جماع کرتا ہے تو ذمے میں دم لازم ہوگا، یعنی بکری ذبح کرنی ہوگی. 8واں مسئلہ ہے احرام کی حالت میں شکار کرنا. عموماً یہ مسئلہ پیش نہیں آتا، لیکن اب ہے اس لیے ہم سرسری سن لیں کہ احرام کی حالت میں شکار کو زخمی کرنا، شکار کی ٹانگ توڑنا، اس کا پر توڑنا، اس کے انڈے توڑنا، اس کا دودھ نکالنا، یہ سب منع ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا کام ہو جاوے تو اس وقت ماہر مفتیان سے مسئلہ پوچھو اور مسئلہ حل کرے. احرام کی حالت میں ٹڈی مارنا بھی منع ہے. ایک ٹڈی مارے گا، 2 یا 3، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ٹڈی کے بدلے ایک کھجور صدقہ کافی ہے. اور ٹڈیاں 3 سے زیادہ مارتا ہے، وہ 1 اور 2 کے لیے 3 یا 3 سے زیادہ مارتا ہے تو ایک صدقہ فطر اس کے ذمہ لازم ہوگا. جس طرح حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، حرم کی زمین پر احرام نہ ہو تب بھی شکار کرنا حرام ہے. 2 مسئلے الگ الگ ہیں. اب احرام کی حالت میں انسان بمبئی میں ہو، اپنی جگہ ہو، کہیں بھی ہو، شکار نہیں کر سکتا. اور دوسرا مسئلہ، حرم کی زمین پر احرام ہو یا نہ ہو اس سے بحث نہیں، شکار کرنا منع ہے. جنایات کی ایک قسم تھی جو 8 چیزوں کو لی ہوئی تھی، وہ پوری ہو گئی. اب جنایات کی دوسری قسم ہے واجبات حج میں سے کسی واجب کو چھوڑنا یا اس میں کمی کرنا. اس میں
اگر کوئی بندہ میقات سے بغیر احرام کے آگے گزر جاوے، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ میقات پر واپس آوے، احرام میں داخل ہو جاوے، اس کے اوپر آیا ہوا دم ساقط ہوگا، اور اگر پیچھے نہیں جاتا تو جہاں ہے وہاں احرام میں داخل ہو جاوے اور جرمانے میں آیا ہوا دم دے دے۔ اگر کسی نے حالت طواف میں اس کے بدن پر یا اس کے کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ نجاست باہر سے لگی ہوئی ہے تو اس کے ذمے کچھ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے پورا طواف زیارت یا طواف زیارت کے اکثر چکر یعنی 4 وہ بغیر وضو کے کیے ہیں تو اس کے ذمے دم آئے گا، اور اگر کسی نے طواف قدوم، طواف وداع یا طواف نفل پورا بغیر وضو کے کیا تو اس کے ذمے صدقہ فطر ہوگا۔ لیکن ان تمام صورتوں میں اگر وضو کر کے اس طواف کا اعادہ کرتا ہے، واپس طواف کرتا ہے، آیا ہوا دم ساقط ہو جائے گا۔ اب اسی سے ملا جلا اس سے اوپر والا مسئلہ، اگر کسی نے پورا طواف زیارت ناپاکی کی حالت میں یا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں کیا، یا طواف زیارت کے اکثر چکر نفاس یا حیض یا ناپاکی کی حالت میں کیا تو اس کے ذمے بدنہ آئے گا۔ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ کہ اس کو ناپاکی دور ہونے کے بعد غسل کر کے اس کو پاکی کی حالت میں لوٹا لیتے ہیں تو آیا ہوا دم ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی نے طواف زیارت ایام نہر میں بے وضو ہونے کی حالت میں کر لیا طواف زیارت، اور ایام نہر ہی میں اس نے طواف وداع کیا وضو کر کے، تو اب یہ طواف وداع طواف زیارت کے قائم مقام ہو جاوے گا، اس کے ذمے جو چیز آئی تھی وہ ساقط ہو گئی۔ مسئلہ طواف زیارت ایام نہر میں بغیر وضو کے کیا، اور انہی ایام نہر میں اس نے طواف وداع وضو کے ساتھ کر لیا تو وہ طواف زیارت کے قائم مقام ہو جاوے گا۔ اگر کسی نے عمرے کا طواف پورا یا عمرے کے طواف کے اکثر چکر 4 یا اکثر سے کم 3 یا 1 چکر بھی حیض کی یا نفاس کی یا ناپاکی کی حالت میں کیا تو ان تمام صورتوں میں دم لازم ہوگا۔ پھر یہاں بھی وہی حکم ہے کہ اگر اس کا اعادہ کیا، پاک ہو کر اس کو واپس کیا تو آیا ہوا دم ساقط ہو جاوے گا۔ سعی کا مسئلہ، اگر کسی نے پوری سعی یا سعی کے اکثر چکر بغیر عذر کے چھوڑ دیے، یعنی 3 چکر کر لیے یا بغیر عذر کے اس نے سعی سوار ہو کر لی، یا سعی کے اکثر چکر سوار ہو کر لیے تو ان کے ذمے دم لازم ہوگا۔ لیکن یہاں بھی وہی کہ وہ سوار ہو کر کیے ہوئے چکر یا چھوڑے ہوئے چکر اس نے پورے کر لیے تو آیا ہوا دم ساقط ہوگا۔ عرفات کے میدان سے غروب آفتاب سے پہلے نکلنا نہیں ہے، لیکن وہاں نکلنے دیا بھی نہیں جاتا۔ مسئلہ ہے تو ہم سن لیں، میں غروب آفتاب سے پہلے کوئی نکل گیا تو اس کے ذمے دم آوے گا، لیکن غروب آفتاب سے پہلے نکلا، واپس آیا اور غروب کے وقت وہ موجود تھا اور نکلا، آیا ہوا دم ساقط ہو جاوے گا۔ اگر کسی نے بغیر عذر کے وقوف مزدلفہ چھوڑ دیا تو دم آوے گا، لیکن عذر کی وجہ سے چھوڑا، مثلا عورت یا بہت بوڑھے ضعیف مرد نے ہجوم کے خوف سے وقوف عرفہ چھوڑ دیا تو اس کے ذمے کچھ نہ آوے گا۔ اب اس مسئلے کو سن کر ہر ایک ضعیف بننے کی کوشش نہ کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 10ویں تاریخ کے جو افعال ہیں اس میں ایک ہے رمی کرنا، ایک ہے جانور ذبح کرنا، ایک ہے سر کا حلق کرنا یا قصر کرنا۔ تو اس میں ترتیب ضروری ہے، پہلے ہم رمی کریں، پھر ذبح کریں، پھر حلق کریں، یہ ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس میں دم لازم ہوگا۔ لیکن امسال قربانی کے لیے جو دشواریاں پیش آ رہی ہیں، مفتی صاحب آپ کو انشاءاللہ مسئلہ بتلا چکے ہوں گے یا بھی بتلاویں گے۔
اگر کسی نے ایک دن کی پوری رمی چھوڑ دی یا ایک دن کے رمی کے اکثر کنکر چھوڑ دیے، پہلے دن کی رمی کے کنکر 7 ہیں، 4 چھوڑ دیے، یا دوسرے دن کے رمی کے اکثر کنکر 21 میں سے 11 چھوڑ دیے، تیسرے دن چوتھے دن ایسا ہی، یا چاروں دن کی رمی چھوڑی، کتنے مسئلے ہوئے؟ ان سب صورتوں میں ایک دم لازم ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر کسی نے ایک دن کی رمی ہی نہیں کی، ایک دم دینا پڑے گا۔ کسی نے ایک دن کی رمی کے اکثر کنکر چھوڑ دے، پہلے دن 4 چھوڑ دیا، ایک دم لازم ہوگا۔ کسی نے چاروں دن کی رمی نہیں کی، ایک دم لازم ہوگا۔ دم اور صدقہ دینے کا طریقہ، یہ دم جو دینا ہے وہ وہیں حرم کی زمین میں جانور ذبح ہونا ضروری ہے۔ ہم وہاں سے فون کر کے یہاں کسی کو بولیں، بیٹے کو، بھائی کو، گھر کے لوگوں کو کہ ہم سے غلطی ہوئی، ایک جانور ذبح کرو، یہاں جانور اگر انہوں نے ذبح کیا تب بھی وہ کافی نہیں ہوگا، الگ سے وہاں جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ صدقہ جو دینا ہے وہ حرم کی زمین کے باہر دے سکتے ہیں، لیکن وہیں دے لے وہاں کے فقراء کو ڈھونڈ کر، یہ بہتر ہے۔ جو جانور دم میں ذبح کیا جاوے گا وہ جانور ہم کھا نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، غربا کو دیں، نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ ہمارے ساتھ رہنے والے مالداروں کو کھلا سکتے ہیں۔ ہاں اگر ہمارے ساتھ ہی کوئی غریب ہے تو ہم ان کو دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے غربت کی وجہ سے اس وقت یہ آنے والے جرمانے ہیں وہ نہیں دے سکتا، اوپر مسئلہ گزر چکا، بہت جلد فکر کریں کہ جب بھی مال آوے اس جرمانے کو دینے کی کوشش کریں۔ آخری مسئلہ، دم میں جانور ذبح کرنا ضروری ہے، اگر اس جانور کی قیمت اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ مان لو ایک بکرے کی قیمت مان لو 10,000 ہے، اگر کوئی کہے کہاں بکرا ڈھونڈوں، کہاں قربانی کروں، چلو یہ 10,000 میں کسی غریب کو دیتا ہوں، اس سے دم ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز یہ بھی کہ قصر جس کو کہتے ہیں، وہ قصر اگر کسی کے زلفے بال ہیں، ویسے اصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زلفیں تھیں، تو بعض صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عمرہ کیا انہوں نے قصر کیا۔ کیا مطلب؟ کان کے لو سے نیچے آنے والے بال انہوں نے کٹوائے، اور وہ ایک پوروے، یہ ہمارے انگلی میں 3 حصے ہیں نا، تو اوپر والا حصہ ایک پوروے کے یا ایک پوروے سے زائد کاٹ لے تو وہ احرام سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے سر پر بال ہی کم ہیں، ایک پوروے سے کم ہیں، اگر ہم اس میں مشین لگا رہے ہیں یا کینچی لگا رہے ہیں اور گرنے والے بال ایک پوروے کے بقدر نہیں گر رہے ہیں، ایسوں کے لیے قصر نہیں ہے، ایسوں کے لیے حلق ہے۔ اس میں تھوڑا احتیاط سے کام لے، تھوڑا نہیں زیادہ۔ بعض لوگ وہاں جا کر دوسروں کی دیکھا دیکھی، وہاں بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ سر کے چند بال پکڑ لیے کینچی میں، ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کے کینچی لگا دی، ان کا قصر ہو گیا۔ یہ بات کرنے والے کریں، ہمارے لیے درست نہیں ہے، تو ہم اس میں احتیاط سے کام لیں۔ اگر حلق نہیں کریں گے، احرام سے نہیں نکلیں گے تو ممنوعات احرام ہمارے ذمہ باقی رہیں گے۔ اللہ ان سب باتوں کے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔